السلام علیکم. میرے چینل اسٹوری وذ شاہمین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے. شکریہ. راکیش اور جگجیت دو بہترین دوست تھے. ویکینڈ پر لازمی ملاقات کیا کرتے تھے. دونوں کرکٹ کے شائقین تھے. ایک دفعہ کرکٹ کھیلنے کے لیے پاس ہی کے گاؤں گئے تھے. واپسی میں دونوں کو بہت دیر ہو گئی تھی. راکیش کے پاس موٹر بائیک تھی. جگجیت بیچارہ ایک غریب طبقے سے بلانگ کرتا تھا. پہلے وہ جگجیت کو ڈراپ کرتا، پھر اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا. لیکن آج کچھ الگ ہو گیا تھا. آج کرکٹ سیریز کی بڑی اننگ تھی. 3 ٹیموں سے ان کا میچ تھا. لیکن کچھ ایسا کرنا ہوا کہ راکیش کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی. لگ بھگ 4 بجے کا وقت تھا. جسے تیسے آج انہوں نے کرکٹ ون کر لیا تھا، کرکٹ کا میچ، اور اب پارٹی چل رہی تھی. لگ بھگ 6 بجے تھے کہ اچانک موسم ابر آلود ہونے لگا. گہری گھٹائیں چھانے لگی تھیں اور آسمان پر گرج چمک کے ساتھ بادل بھی گرجنے لگے. بادلوں کی گرج ہمیشہ جگجیت کو ڈرا دیا کرتی تھی. اس کو بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے فوبیا ہوتا تھا. وہ ڈر جایا کرتا تھا. راکیش اس کی اس مرض سے واقف تھا، اس لیے اس نے پارٹی کو آدھا ہی چھوڑا اور بولا، چلاؤ جگجیت، پہلے میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، اس کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گا. نہیں نہیں، تو گھبرا مت، میں ٹھیک ہوں. میں سمجھ رہا ہوں تو کتنا ٹھیک ہے. چلتے ہیں. اچھا بھائی دوستوں، آج تو کرکٹ کا مزہ دوبالا ہو گیا. اگر مجھے چکر نہ آتے تو میں اور دیر یہاں رک جاتا. دیکھو اب سب اپنے اپنے گھروں کی راہ لو. موسم خراب ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ طوفانی بارش ہو جائے، اور ویسے بھی راستے کافی کچے ہیں، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا. اچھا. سب نے ایک دوسرے کو الوداع کیا اور راکیش نے جگجیت کو پیچھے بٹھا لیا. کچے راستوں سے ہوتے ہوئے سڑک دور تک جا رہی تھی، جس کے اوپر دونوں پرسکون بیٹھے ہنسی مذاق کرتے آ رہے تھے کہ اچانک آہستہ آہستہ رمجھم شروع ہو گئی. ابھی بھی راکیش اور جگجیت اپنے گاؤں سے پونا گھنٹہ کی دوری پر تھے. دونوں بہت تیزی سے بائک دوڑائے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے. اچانک آندھی نے آ لیا. انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بائک کو ایک موٹے سے درخت کے پیچھے کھڑا کیا اور دونوں اس آندھی کے طوفان کا رکنے کا انتظار کرنے لگے. بارش تھی کہ آج ہی برسے گی. دونوں نے آج کرکٹ میں 3,000 روپے جیتے تھے. اپنے پیسے اچھی طریقے سے سیو کر لیے اور کہنے لگے کہ یار آج کے دن تو بڑا اچھا تھا، لیکن یہ بارش کہاں سے ہو گئی؟ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ یہاں کتنی دیر ہمیں بیٹھنا پڑے گا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کچھ نہیں ہوتا جگجیت، اتنا نہ چھوٹا دل کرو. اماں ابا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، اور دیکھو اگر میں ٹائم سے نہ پہنچانا تو آئندہ تیرے ساتھ مجھے کرکٹ نہیں کھیلنے جانے دیں گے. کچھ نہیں ہوتا، میں بات کر لوں گا. اب ہمارے پر نہیں جو لگے اور اڑ کر تجھے میں تیرے گھر چھوڑ دوں. میرے بھی تو ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے نا. دونوں آپس میں الجھ رہے تھے کہ اچانک زوردار بجلی آسمان پر چمکی اور درخت کے اوپر بیٹھا ہوا الو دونوں کو نظر آیا. دونوں ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے. دیکھو ہمیں آہستہ آہستہ چلنا چاہیے. مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی. مجھے کچھ یہاں ہو رہا ہے. ہاں تو ڈرے گا ہی، ویسے بھی تو بہت ڈرپوک ہے جگجیت. راکیش یہ کہہ کر ٹھٹے مار کر ہنسنے لگا. جگجیت نے اچانک راکیش کا زور سے ہاتھ دبایا. میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے یہاں کچھ ہو رہا ہے. گھبراہٹ کب کبھی لگ رہی ہے. تیز ہوائیں چلیں گی تو کب کبھی ہی تو لگے گی. تو چل رہا ہے یا میں پیدل ہی چلا جاؤں؟ چل. دونوں نے اب بائک کو آپس میں ایک جانب راکیش اور دوسری جانب جگجیت ہو گیا تھا پیدل چل رہے تھے. بائک کی ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی تھی. چلتے چلتے انہیں لگ بھگ اب 20 منٹ ہو گئے تھے.
کہ پھر انہوں نے بائک دوبارہ سٹارٹ کی کیونکہ آندھی کا طوفان رک گیا تھا۔ بارش برسنا بند ہو گئی تھی، ہلکی پھلکی پھوار ہو رہی تھی۔ انہوں نے بائک سٹارٹ کی اور دوبارہ چلنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی دونوں اپنے گاؤں میں انٹر ہوئے، راکیش کی بائک ایک دم خراب ہو گئی۔ وہ چل ہی نہیں رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پکڑ کر اس کو پیچھے کی جانب گھسیٹ رہا ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جگجیت، تیرا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یار آج تجھے ڈراپ نہیں کر سکتا، دیکھ بائک کا تو کباڑا ہو گیا کیچڑ میں۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، چاروں طرف سناٹا ہے، تو نکل لے، میں بھی جا رہا ہوں۔ دونوں کے راستے الگ تھے، اس لیے جگجیت بائیں جانب اور راکیش دائیں جانب مڑ گیا۔ جگجیت تیز تیز قدموں سے ٹھنڈی ٹھنڈی بہار کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے سر نیچے جھکائے بہت تیزی سے جا رہا تھا، کیونکہ آگے شمشان گھاٹ آنے والا تھا۔ جگجیت تو ویسے ہی اتنا ڈرپوک لڑکا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راکیش کو جاتے ہوئے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ آج اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جگجیت نے راکیش کو آخری دفعہ پلٹ کر دیکھا تھا، وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اب راکیش کے دل کی دھڑکن بہت تیز چلنے لگی تھی۔ وہ دائیں بائیں جانب پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس تو ٹارچ تک نہ تھی، وہ گہرے کالے سناٹے میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے بائیں جانب ہلکی سی ہنسی سنائی دی اور اس کے کان کے پاس کسی نے اپنے ہونٹوں سے جنبش کی اور بولا، راکیش، راکیش، دیکھو جگجیت، راکیش کو کیا ہو گیا؟ وہ دیکھو۔ جیسے ہی جگجیت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہ تھا۔ مارے خوف کے جگجیت کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، وہ وہیں کھڑا تھر تھر کانپنے لگا، اندر ہی اندر بڑبڑانے لگا، کہنے لگا، کون ہے؟ کون ہے یہاں جو مجھے ڈرا رہا ہے؟ سامنے آؤ اگر ہمت ہے تو۔ یہ کہہ کر جگجیت نے واپس ہی اپنی گردن گھمائی اور سیدھا چلنے لگا۔ اچانک سامنے سے اسے ایک الٹے سر والی لڑکی دکھائی دی، جس کا سر الٹا تھا۔ وہ شمشان گھاٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جگجیت کے تو اب اوسان خطا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ہاتھوں کے بل الٹے قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے، اس کا سفید براق چہرہ اسے شمشان گھاٹ سے اوپر آتے ہوئے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جگجیت نے یہ دیکھ کر دوڑ لگا دی تھی اور وہ بھی اس کے پیچھے الٹے سر لیے دوڑ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ راکیش کے ایک دم وہ سامنے آ گئی۔ جگجیت نے جب یہ دیکھا، بالکل اس کو سامنے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کے گھر میں چاروں طرف پورا خاندان جمع تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد جگجیت کو آج ہوش آیا تھا۔ راکیش نے بھی اپنا حلیہ کافی خراب کر لیا تھا۔ جب جگجیت نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ میرے پیچھے تو وہ لڑکی لگ گئی تھی، ساری باتیں بتائیں، سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ بابا، میں گھر کیسے پہنچا؟ مجھے یہ تو بتا دے۔ تب جگجیت کے بابا نے بتایا کہ کرمو تانگے والا رات کو نہ جانے کس وقت شمشان گھاٹ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ تمہیں وہاں بے ہوش پڑے دیکھا۔ تم بارش میں مکمل بھیگے ہوئے تھے، بہت تیز بخار تھا اور کانپ رہے تھے، نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتے رہے۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا بیٹا، تو ایک ہفتے بعد ہوش میں آیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ آخر تیرے ساتھ ہوا کیا۔ تب وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور بولا،
بابا اب میں آئندہ کبھی بھی اس شمشان والی سائڈ سے نہیں آؤں گا کیونکہ وہ راستہ بہت خوفناک تھا۔ بیٹا وہ راستہ خوفناک نہیں، تمہارا ڈر تم پر حاوی ہو گیا تھا۔ کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ اس راستے سے لوگ اکثر گزرا کرتے تھے، لیکن جو جگجیت کے ساتھ ہوا وہ پھر کبھی جگجیت کے ساتھ دوبارہ نہ ہوا، کیونکہ جگجیت اتنی دیر رات اب کبھی گھر سے واپس اس راستے سے نہ آیا تھا۔ بھلے کسی نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں دیکھا چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لسنرز، اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آتی ہے اسے لازمی لائک کر دیجئے، اور اگر آپ کو میرے چینل پر سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ شکریہ۔